الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا جو رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ پاک یہ تمام کاموں پہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا ہے، اور اگر تم نے نافرمانی کی، جو دیا وہ نہ لیا اور جسے منع کیا اسے نہ رکے، تو پھر اس کے عواقب اور اس کے اثرات کے لیے خود ذمہ دار ہوگے. خدا سزا دے گا. طب نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے، مختلف بندوں کے بیمار ہونے پر علاج کے سلسلے میں وہ جو ماہر ہیں طب کے، ڈاکٹر خالد غزنوی، طب نبوی پر بہت دسترس ہے. ان کی کتابیں ہیں اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک کا طریقہ دعاء نبوی تھا، دواء نبوی تھا، غذاء نبوی تھا، علاج نبوی تھا. ہم ٹاپک میں جا رہے ہیں جس میں دعاء نبوی میں بے شمار دعائیں بتائی ہیں کہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے رکھو ہاتھ اپنی تکلیف والی جگہ پہ، اور پھر وہاں بولتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے یا کسی اور کو کہتے کہ تم اپنا ہاتھ رکھو، تو پھر اس کو کہتے کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد احاذر میں جسے ڈرتا ہوں، اور پھر اس پہ دم کرتے تھے اور یہ دعا بھی کرتے. بعض علماء کے نزدیک مولانا موسیٰ روحانی بازی جامع شرفیہ والے وہ باقاعدہ کلام دے کر قرآن کی آیات لکھ کر دعا بھی کیا کرتے تھے کسی شفا ہوتا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اعمال قرآنی ہے، اس میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے بخار ہوتا ہے تو بخار کے لیے وہ انہوں نے لکھ رکھا ہے صاحب یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یا پھر سردیوں کا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں یا نار کونی بردم و سلامن و سلامن و سلامن. مختلف طریقے اس تعویذ کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہنا کہ تعویذ منع ہے اعمال قرآنی میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید کی آیات کو لکھنا کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن باز بن عبدالعزیز کے فتاوی 1980 میں چھائے ہوئے تھے. انہوں نے تمیمہ اور کو تمام چیزیں جو گلے میں لٹکائی جاتی ہیں ان کو وہ شرک کہتے ہیں. کچھ اور چیزیں ہوں تو وہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن وہ صاف ساتھ لکھتے ہیں اگر قرآن کی آیات ہوں تو قرآن کی آیات تو قرآن ہے اور اس میں کوئی، لیکن وہ کہتے ہیں عموم حکم یہ ہے کہ تعویذ نہ لکھیے جائیں، لیکن دم تو کیا جا سکتا ہے. اور دم کے سلسلے میں ہم عرض کرتے ہیں حضرت الوانی حسین علی الوانی شاگرد شیخ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 1944 کی وفات ہے، اور یہ 1910 سے 1944 تک مختلف بیماریوں پہ دم کیا کرتے تھے. اور ان کا خاص دم جو ہے وہ نمک پہ کیا کرتے تھے. کسی کو سانپ لڑ گیا ہو تو ان کا دم سانپ والا مریض پہنچ جاتا تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، بے شک اس کے دانت بھی بند ہو چکے ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پر یہ دم پہنچ گیا وہ نہیں مرتا. تو کہا جس کی موت آئی کھڑی ہو، تو فرمایا تھا حضرت صاحب وہاں بچنا والے مشہور ہے، حضرت صاحب وہاں بچنا، انہوں نے فرمایا میرا دم نہیں پہنچے گا. اور سکیسر کی چوٹی پہ ملک مظفر مرحوم وہ لے کے ان کو گئے تھے، اور کہ انگریزوں کی لیڈی کو سانپ، چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے پہاڑوں پہ، اس نے ڈس لیا تھا، وہ مرنے کے قریب تھی. یہ جلدی سے وہاں پہ پہنچے، جیپ بھگا پہنچے یا گھوڑوں پہ پہنچے. وہاں جب پہنچے تو اس کے دانت بند ہو چکے تھے. حضرت نے دم کیا دادے مرحوم نے، اور اس پہ کہا کہ نمک پانی میں گھول کے اس کے دانتوں میں ڈالو. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور بالکل صحیح ہو گئی، صحت مند ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی کرامت ہوتی ہیں، اور اس میں وہ پڑھتے کیا ہیں درود شریف 7 بار
اور الحمد شریف 7 بار، اور آیت الکرسی 7 بار، قل یا ایھا الکافرون 7 بار، قل هو اللہ احد 7 بار، قل اعوذ برب الفلق 7 بار، قل اعوذ برب الناس 7 بار، پھر درود شریف۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف باول کتے نے کاٹ لیا ہے تو وہاں پر آیت الکرسی اس میں نہیں پڑھی جائے گی، اور پھر جس کو یہ دم کر کے دم نمک کھلایا جاتا ہے تو وہ بندہ بے شک کہ چارپائی پہ لے کے آتے تھے، وہ بندہ خود چارپائی اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ اس لیے ہم یہ اس ولاگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے نیکی کے ولاگ کو آپ آگے بیان کریں گے، اور صفی الرحمن الوانی کی نیکی کی باتیں ابلاغ تبلیغ کے سلسلے میں آگے پہنچائیں گے۔